بات پہ کہ جس طرح پتھروں کے ساتھ، بنٹوں کے ساتھ، اوپر سے بندوقوں کے ساتھ اینڈ obviously ادر ویپنز، یہ آپ کے جو آنسو گیس تھی، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کیری آن کر کے آئے. اینڈ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں شاید بالکل اپنے بھائی کی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کی بات مان لیتا، لیکن میں نے کل ہاسپٹل وزٹ کیا ہے. میرے حلقے میں ہاسپٹل آتا ہے پی ایف ہاسپٹل، اور وہاں پہ وہ بالکل کیونکہ براہما باتر جو ہے میرے حلقے میں آتا ہے، اور وہاں پہ بیکاز ان کا رستہ وہی تھا، اور کٹھی پہاڑی اور پھر اس کے بعد براہما باتر، وہاں پہ میں نے ان کو وزٹ کیا. وہاں پہ ایک ایس پی صاحب ہیں، ان کے 10 ٹانکے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ اتنی سوجی ہوئی تھی، پتھر لگا. جی بالکل. اور نیچے سے کٹی پہاڑی پہ ہوا کیا، کیونکہ پولیس تو ہائر پیڈسٹل پہ تھی، ان دیٹ سینس کے ایک ہائر اسپیس پہ تھی. یہ نیچے سے جتنے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ، بڑے انفارچونیٹ افسوس کی بات ہے، ان کے ساتھ جو مفرور، جو مطلب کہہ لیں افغانی کہہ لیں، اور ادروائز جو جس طرح کے لوگ تھے، وہ آرمڈ لوگ تھے، وہ کوئی نہتے لوگ نہیں تھے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی لوگ آرمڈ تھے، کافی زیادہ لوگ ان کے، وہ ایک ایسی بریگیڈ تھی جو رستہ کلیئر کرواتی تھی. اب کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں. میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ جو راؤنڈز کرتی رہی، جو پہلے 3 ڈالے تھے اور ان پہ نقاب پوش لوگ تھے جو کہ رستہ کلیئر کرواتے تھے، اور ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے پہاڑی پولیس، کیونکہ اوپر تھی پہاڑی کے، پولیس کو نیچے سے گھیرا کر کے، اور اوپر سے پولیس والوں کی تو اتنی درگٹ نکالی. 10 سے 15 پولیس والے ایسے ہیں جو کہ ابھی پی ایف ہاسپٹل میں، اور میں نے کل وزٹ کیا، اور میرے آپ کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اٹھا کے دیکھ لیں، میری وہ ویڈیو موجود ہے. میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا، اینڈ آف کورس بیکاز میں ہوسٹ ہوں، کیونکہ میں لوکل ہوں وہاں کا. ویسے صاحب یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ پولیس بھاری نفری ایکوپڈ ہے، اوپر پولیس کو گولیاں لگی ہیں، ایک پولیس والا ہے اس کے سر، میں قطع کلامی معاف، ایک پولیس والا ہے اس کے سر پہ اتنے ڈنڈے مارے ہیں، اس کی آدھی آنکھیں کھل رہی ہیں، اس کو نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے، اور وہ بے ہوش ہے. جی. اور میں یہ کل ویڈیو میں آپ کو، وہ آئی سی یو میں رکھا ہوا ہے اس کو، اور اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بیچارہ سروائیو کر سکے گا یا نہیں، وہ بہت کریٹیکل ہے. اسی طرح ایک اور پولیس والا ہے جس کی ٹانگ پہ 2 گولیاں لگی ہیں، اور پولیس والوں نے تو نہیں ماری، وہ کیسے لگیں گولیاں؟ دیر لائیو بلٹس جو لگی ہیں. مطلب اٹس ویری انفارچونیٹ جو کل ہوا اور جو پرسوں ہوا. اب اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے، ان کے اپنے دور حکومت میں، اگر ان کے اپنے وزیر داخلہ کی بات، آپ کیا اس بات کو مانتے ہیں کہ جواب میں حکومت نے بھی یہاں ڈی چوک میں گولیاں چلائی ہیں؟ حکومت نے گولیاں نہیں چلائیں. حکومت نے جو آپ کی آنسو گیس ہے اس کا بے تحاشا استعمال کیا، بیکاز آبویسلی ڈسپرس کرنا تھا. اس کا میں یہ ضرور، گولیاں نہیں چلائیں. اور اگر گولیاں چلی ہوتی تو اگر کسی کو کوئی ایسی ڈیتھ ہوئی ہوتی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سامنے کوئی انجری ہوئی ہوتی، وہ سامنے آ جاتی. پولی کلینک نے بھی تو آج اپنی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہاں پہ نہ کوئی آیا ہے نہ ہی کوئی زخمی جو ہے. اور اگر آیا بھی ہے، بالفرض مان ہی لیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ اسد صاحب کہ گولی چلی اور کوئی زخمی ہوا، تو پھر اس بات کو تو کم از کم بتایا جائے کہ یہ کس نتیجے پہ کس طرح اتنے جلدی پہنچا گیا کہ وہ گولیاں جو ہیں یا وہ اسلحہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے چلا ہے. ان کی تو وہاں سے 37 جو ہیں وہ کم از کم اب افغان لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ. 900 لوگ وہاں سے اریسٹ ہوئے جو ڈسپرس ہوتے. لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی وہاں پہ. ان کی ایک موب ہے، اس کو آپ نے انلیش کر دیا. اس موب کو جب آپ انلیش کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا، کیونکہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ان کے بھی گریبان پکڑا تھا. ان کو اس پہ بھی ان کو گالیاں اور اتنی گندی اور غیر مہذب گفتگو انہوں نے کی سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے. ہم نے یہی باتیں سنی کہ وہ بھی کہتے تھے کہ جائیں جی 26 نمبر چنگی پہ جب پہنچے تو 26 نمبر چنگی سے یہی ارادہ تھا کہ وہاں سے دوسری طرف جایا جائے گا، سنجانی کی طرف جایا جائے گا. جب ہمارے سے نیگوسیشنز ہوئی، ہم نے ان کو آفر کیا آلٹرنیٹیو. اب قانون بن چکا ہے، اب ہم کس طرح اجازت دے دیں ان کو کہ ایک تو آپ نے اجازت نہیں لی، اوپر سے پھر آپ دھاوا بول کے آگے، پھر آپ نے پڑاؤ کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد اب ہم نے بالکل تمام تر چیزوں کو، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر کہتا ہے کہ آپ بغیر اجازت نہیں آ سکتے، وہ بھی ان کے خلاف. پھر ہائی کورٹ نے کہا آپ بات چیت ان سے کریں. ہم نے بات چیت کری، نیگوشیٹ کیا، دن میں 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات کروائی. پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گور صاحب، بیرسٹر سیف صاحب ہیں ان کی پارٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں مانی، باقی سب مان گئے تھے، بشمول اس کے کہ جس کی پارٹی ہے وہ بھی مان گیا. تو پھر دیکھیں، نہیں تو اگر تو علی امین گنڈا پور مان گئے ہیں تو پھر تو علی امین گنڈا پور کو عمران خان کی بات ماننا چاہیے تھی، نہ کہ بوشا بی بی کی. میرے خیال سے یہ بڑا ایک انفارچونیٹ چیز ہوئی، جو کہ ان کی آپس کی ہی اتنی جو خلفشاری تھی یا انڈرسٹینڈنگ نہیں آ سکی معاملات پہ، اور جس طرح وہ خود لیڈ کر کے آئیں، اور جس طرح بیکاز آبویسلی اب
اصل مقصد تو یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح خون بہے، اور خون تو بہا، 3 رینجز کا بہا، ایک پولیس والے کا بہا. آپ کے علم میں کچھ ایسی